وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 27 حصہ دوم 24-18 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم ایک سرکش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 27 ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے تو زمین پر سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار اور دیکھنے والا ہے. یعنی بندوں کے حالات سے واقف بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. بہت ہی اہم آیت ہے سامعین کرام. اور دیکھیں، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میں سے ہر شخص فراخی رزق کا طلبگار ہے، حالانکہ رزق جو ہے مقرر ہو چکا ہے، کم یا زیادہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ بات دیکھیں ذرا اچھے طریقے سے، اس پر ہمارا تو یقین نہیں آتا. یقین اس لیے نہیں آتا کہ طلب رزق میں ہم اختصار سے کام نہیں لیتے. فراخی چاہتے ہیں، رزق کی فراخی چاہتے ہیں، اس کا یعنی ہر ذریعے سے ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک عام بات میں آپ کو کہوں کہ رشوت ہے معاشرے میں. آج پاکستان میں رشوت ہے، کرپشن ہے، اور یہ تو سرکاری اداروں کی بات ہے. یعنی ہر سطح پہ جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ یعنی جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے. جہاں بھی جسے بھی موقع ملتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، زائل المیعاد یعنی جو دوائیں وہ ہو جاتی ہیں اس پہ تاریخ کو بدل دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، اسی طرح ملاوٹ، تقریباً ہر چیز میں ملاوٹ. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے، رزق نہیں ہے. ہم نے اپنا مسئلہ یہ بنا لیا ہے البتہ
دنیا کو ہم نے اپنا مسئلہ نمبر 1 پہلا اور آخری یہ مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں خود آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، طلب دنیا میں آپ فعال ہیں اور دنیا کی طرف رخ ہے آپ کا، دنیا ہی آپ کو مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ آخرت میں نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ پھر آپ اپنے جو بچے ہیں، اپنی آل اولاد ہے، ان کے بھی ظاہر کی فکر مند میں رہتے ہیں، ظاہر کی فکر میں رہتے ہیں۔ دین سے ہمارا عملی طور پہ کوئی واسطہ نہیں ہے، دین اسلام سے آج کے مسلمان کا۔ آج کا مسلمان دین سے غافل ہے، دین کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ بعض علماء سو بھی دین کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور اسی لیے وہ ہمیں بھی خبر نہیں رکھتے، ہمیں بھی نہیں بتاتے حقیقت، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے۔ دیکھیں دین کی ایک حقیقت ہے، اور وہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور یہ سارا قرآن ہمیں حقیقت ہی بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، باطن جو حقیقت ہے۔ ہم نے اس دین کے ظاہر کو، چند باتوں کو دین سمجھ لیا ہے، اور باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ بہرحال ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضرور میں یہ آیت جو ہے فراخ رزق کی میں بات کر رہا ہوں۔ بسط اللہ الرزق، لاؤ اگر دیکھیں سرکشی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، فساد اور سرکشی یہ نہیں چاہتا۔ اس وقت دنیا میں فساد ہے اور سرکشی ہے مسلمان کی۔ مسلمان فساد پر آمادہ ہے، سرکشی پر آمادہ ہے۔ دیکھیں ابھی غیر مسلموں سے اس وقت تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ان سے میں مخاطب ہوں۔ ہمارے اندر فساد ہے، میں انفرادی طور پہ بھی آپ کے اندر فساد ہے، سرکشی ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ دیکھیں دین کی حقیقت کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دین کو تو ہم نے آپ کو پتہ ہے محدود کر دیا ہے نماز روزے تک۔ ایک لڑکی نے ہاف سلیپ پہنی ہوئی ہے اور نماز کی بھی وہ ہے پابند ہے، یا ایک سلیو لیس قمیص کسی خاتون نے پہنی ہوئی ہے، بس نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کوئی دوپٹہ اپنے ساتھ پھراتی ہے، اپنے آپ کو ڈھک کے نماز پڑھ لیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سلیو لیس خواتین جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں۔ دراصل نماز روزہ ہی کو ہم نے دین سمجھ لیا، یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے۔ نماز روزہ دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔ یہ تو دین میں مدد دینے کے لیے یہ ستون ہے دین کے، 5 بنا جو ہیں یہ دین کے ستون ہیں۔ اس پر آپ نے عمارت بنانی ہے، اپنے اخلاق کی ایک عمارت بنانی ہے۔ تو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو محض ستون ہو ایک عمارت کے، اس پہ عمارت نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بھئی کوئی آپ کو اپنے آپ کا کوئی دوست ہے، اس نے مکان بنایا ایک پوش علاقے میں، تو پھر وہ ایک دن آ کے کہتا ہے یار چلو میں تمہیں اپنا مکان دکھاؤں، تو وہ اس پر 2 کنال کا پلاٹ ہے، اس پر 5 ستون کھڑے ہوئے ہیں، عمارت نہیں ہے، نہ کمرہ ہے نہ برآمدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 5 ستون کھڑے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی ہم نے اتنا بے وقوف اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ بس اسی کو مکمل بھئی ان ستونوں پر عمارت کھڑی کی جائے گی زندگی کی، یہ بنیاد ہے زندگی، یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہ بنی الاسلام علی 5، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 بنیادوں پہ ہے، اور وہ یہی 5 بنا ہے، لیکن صرف ستون۔ اپنے آپ کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو بے وقوف؟
دین تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ مختصر اگر میں بات کروں کہ آپ کا پورا دین آپ قبول کر لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، تو پھر یہ دین اسلام کہلائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ بہرحال دیکھیں، یہ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، فراخی رزق کا ہم میں سے ہر شخص طلبگار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں فرمائے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ دیکھیں، ظاہر پر اگر آپ دھوکہ کھا گئے پھر آپ کو ظاہر کی طلب ہوگی۔ بس یہ ایک مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عطا سے زیادہ میں تفصیل نہیں کر رہا اس کی۔ اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا پھر آپ ظاہر کے طلبگار بن کر رہیں گے۔ آج کا مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ ظاہر کا طلبگار ہے، اس کی نظر ظاہر پر ہے اور حقیقت سے یہ غافل ہے۔ باطن جو حقیقت ہے اپنی حقیقت سے غافل ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو آیت ہے اس میں دوسرا مضمون جو ہے، ایک تو فراخی رزق کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع ہو، فراخ ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے بندے، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کتنا رزق درکار ہے، اور تمہارا رزق میں نے مقرر کر دیا ہے۔ اگر میں تمہارا رزق فراخ کر دوں تو پھر تو تمہارا کوئی حال نہیں ہوگا تمہارا۔ ابھی بھی یعنی جو لوگ یعنی رزق پر صبر کیے ہوئے اپنے، ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ راضی ہیں، یعنی جو مزید کی طلب نہیں ہے لیکن وہ اپنے حال میں مست ہیں دنیا کے، بس میری تو بس یہی دکان ہے، یہی نوکری ہے، بس اسی پر میرا گزارا ہے، بس میں اور کچھ نہیں مانگتا، تو یہ شخص بھی دراصل دھوکے کا شکار ہے۔ یعنی جو زیادہ نہیں چاہتا، بہت نہیں چاہتا، اور کم پہ اس کا گزارا، یعنی اس نے کر لیا ہے گزارا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہمارا ایک یعنی اجتماعی مسئلہ ہے کہ اللہ کی یاد کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں میں نہیں کر سکتا، میں اپنا رزق فراخ نہیں کر سکتا، بس میں اس پر صبر کرتا ہوں، لیکن اس کا دل پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اصل تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے، آخرت یا اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کی نیت کر لے، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لے یا مقصود زندگی بنا لے، اللہ کی طرف ارادہ کر لے، آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرے۔ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے قرآن میں اکثر آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض تو دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طلبگار ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کا طلبگار ہے، امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، قبر کی زندگی، اس پر ہمارا یقین
نہ ہے، نہ ہم اس کے لیے سوچنے پر تیار ہیں۔ بس یہ ہمارے یہی کرنٹ ایشوز جو ہیں بس وہ ہمارے ایشو ہیں۔ مختصر بات میں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں آیت میں بغاوت کی بات ہے، سرکشی۔ انسان دو قسم کے رویوں کا شکار ہو سکتا ہے، ایک سرکشی کا رویہ ہے اور ایک اطاعت ہے۔ دیکھیں سرکش، یہ تو آپ یعنی جانتے ہیں نا، یہ ہمارے جانور ہوتے ہیں اکثر، یہ قربانی کے دنوں میں اکثر ایسی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی بیل لے لیتا ہے تو وہ رسی توڑا لیتا ہے، رسی مالک کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھیں اس کو۔ ہم نے اللہ کے ہماری رسی، ہم اپنے یعنی جو رسی ہے تو وہ ہم نے دے دی ہے نفس کے ہاتھوں میں۔ وہ رسی ہمیں دینی چاہیے تھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں اللہ کا بندہ بننا چاہیے تھا، اللہ کا غلام بننا چاہیے تھا۔ ہم نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں اور سرکش ہے۔ آج کا مسلمان سرکشی پر آمادہ بھی ہے اور یہ سرکشی میں مبتلا ہے، اور اس میں اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ سرکش ہے، اور کافر جو ہے، جو اطاعت سے منکر ہے، یہ جائے گا جہنم میں۔ یہ تو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا تھا نا۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جواب دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بات میں سیدھی سادھی کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور ارادہ نہیں ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، آپ اس کو سمجھیں ذرا۔ ہم نے نفس کی غلامی دنیا کے سامنے سر جھکا لیا ہے، سرکش ہے، ہم لوگ سرکش ہیں اور اطاعت پر آمادہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کے احکامات ہمیں معلوم ہے، گھر میں میاں بیوی ہیں، میاں کا موڈ خراب ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بعض مرد جو ہیں اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، حاکمیت، بیوی پر حاکمیت جتاتے ہیں کہ تم میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور میرا کھا رہی ہو، تمہیں میرا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے رویے ایسے ہیں، حکم چلاتے ہیں اپنا۔ دیکھیں میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، تو ہم خود یعنی ہم سرکشی پر آمادہ ہیں ہر جگہ۔ اللہ سے سرکشی ہے، اللہ کی حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اور رسول کا کیا ہدایات ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کن اخلاق کو ہمیں اپنانے کا کہتا ہے، لیکن ہم سن تو لیتے ہیں لیکن وہ اخلاق تو ہم نہیں اپناتے۔ ہمارا دیکھیں، اگر صاحب نظر لوگ تو جانتے ہیں ہمارا جو اصل، ہم غلام بنے ہوئے اپنے نفس کے، ہمارے من میں آئے مائی لائف اور مائی سٹائل آپ کا ایک جملہ ہے کہ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ یہ 8 مارچ کو جو عورتیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ میری مرضی۔ ہر چیز میں وہ کہتی ہیں ہماری مرضی چلے گی۔ آپ دیکھ لیں وہ ان کے نعروں کو۔ یہ ہماری عورتیں ہیں جو بے حیائی سے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، سروں کو کھولے ہوئے، اور وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہیں۔ یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب اللہ کی بغاوت، سرکشی کر رہے ہیں، اس میں مبتلا ہیں۔ سرکشی کی ضد کیا ہے؟ اطاعت، سر جھکا دینا۔
بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے اور کوئی غم اور خوف ان کے نہیں ہے. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ، دنیا کو حقیقت سمجھ لینا، دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی، نقصان کو اصل نقصان، آخرت کو بھلا کر زندگی گزار دینا، یہ دیکھیں بہت بڑی بلائیں ہیں. لیکن میں اس آیت کے مضمون کو ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں جو جملہ فرما رہے ہیں نا، اس پہ آپ غور. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. یہ جملہ اگر آپ اس پہ یقین کر لیں اور اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیں اور اس جملے کو کی جو تہ تک آپ پہنچے، اپنے بندوں بعباد، دیکھیں یہ پیار کا صیغہ ہے، محبت کا صیغہ ہے، میرے بندے ہیں. اللہ کے رزق کی کچھ کمی ہے مجھے آپ بتائیں. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے. اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی پر رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی پر فراخ کر دیتا ہے. یہ تو ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں اچھی حالت میں اور بری حالت دونوں میں آزمائش ہے تمہاری. اور یہ تو دراصل امتحان ہے. رزق، اللہ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر وہ چاہتا تو یہ ہمارے ہم جو یعنی ذرائع ہیں رزق کے، معیشت کے جو ہم کما رہے ہیں، اگر وہ چاہتا اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اگر وہ چاہتا تو یعنی اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا، فراخ کر دیتا. لیکن نہیں، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. رزق کی فراوانی یا تنگی یہ دراصل اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اور اس نے رزق تقسیم کر دیا ہے ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے امتحان ہے دنیا میں. جس کا رزق فراخ ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جس کا رزق تنگ ہے وہ بھی امتحان میں ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب میں انسان پر انعام کرتا ہوں تو یہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ آخری جملہ جو ہے اس کو ذرا دیکھ. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. میں چاہتا ہوں بس یہ جو 4 الفاظ ہیں، إِنَّهُ بے شک، اپنے بندوں پر وہ خبردار بھی ہے، اس کے حالات سے واقف بھی ہے اور حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. ہمارا یقین نہیں ہے. یا اللہ کیوں نہیں سنتا میری دعائیں، یا اللہ میری سن لے، یا اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، یا اللہ تیرے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دے دے 1 کلو سونا. یہ ہماری دعائیں ہیں. بس یہ ہے فراخی رزق کے. آپ فیس بک کو کھولیں، علماء لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لو تم پر خزانوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی. علماء لگے ہوئے ہیں یہ باقاعدہ. یہ تو اور اس چیز کے پیچھے تو لوگ پاگل ہو رہے ہیں دنیا کے پیچھے. وہ ایک عالم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فراخی رزق کا وظیفہ بتا رہے ہیں تو بس اس کے لائک کمنٹ شیئر، اور بس اس کا تو لوگوں کا رزق فراخ ہو یا نہ ہو، اس کی تو یوٹیوب نے اس کو پیسے دے گا. اور وہ لکھتے اسی لیے ہیں. یہ دیکھیں اکثر جو دین کو پیسوں کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. شیخ الوظائف ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہی شیخ الوظائف ہے، وظائفوں کے سردار ہیں. وہ وظیفے دیتے رہتے ہیں.
ادھر ادھر بہرحال بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ میرے حال سے واقف بھی ہے۔ دیکھیں حدیث ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دیکھیں ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، روتا ہے تو سینے سے لگا لیتی ہے، چپ کراتی ہے ماں۔ باپ بھی بعض اوقات اٹھا لیتا ہے گود میں، چپ کراتا ہے۔ باپ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے آئس کریم، کھلونے، جو بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ لاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ دیکھ رہا ہے، واقف ہے تم سے۔ تم نے تو امتحان دینا ہے بندے، تمہیں تو میں نے سرکشی نہیں چاہتا میں تمہاری۔ اگر میں تمہارا رزق فراخ کر دوں تو تم تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل جاؤ گے میرے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا تمہیں دیتا ہوں۔ تمہارا مسئلہ دنیا نہیں ہے، رزق نہیں ہے تمہارا مسئلہ، تمہارا مسئلہ آخرت کا ہے۔ تم یہاں پر زندگی ایسی گزارو کہ تمہیں میں بخش دوں اور پھر تم پر مہربانی کروں، پھر تمہیں میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں۔ جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن ایمان اور عمل اس کے لیے بہانہ ضرور ہے۔ بہانہ، ذریعہ، وسیلہ بنتا ہے جنت میں جانے کا کیا؟ ایمان اور عمل۔ یہ نہ ہو تو اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل نہ ہو اور آپ باغی ہوں، سرکش ہوں، آپ کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سرکش ہیں، آج کا مسلمان سرکش ہے، آمادہ ہے سرکشی پر، اللہ کی اطاعت۔ دیکھیں ہم یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ ہم سرکش ہیں، پھر بھی ہمیں اپنی سرکشی کا احساس نہیں ہے۔ اس بات کو تو تھوڑا سا آپ سوچیں نا۔ رشوت کرپشن کی میں ایک عام بات کر رہا ہوں، سود ہے، ہر معاشرہ ہر برائی میں مبتلا ہے، ہر برائی میں مبتلا ہے۔ گزشتہ قوموں پر جس وجہ سے عذاب آئے وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں، یعنی بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے کہ ہم بغاوت، دیکھیں یہ بغاوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے 2022 کے مسلمانوں، تمہاری بغاوت جو تم نے مجھ سے بغاوت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کا وبال تم پر ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑی سی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، جس لیے تم زندگی گزار رہے ہو، جس مقصد سے تم زندگی گزار رہے ہو، اور تو وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ میں تمہیں اعمال کو دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری سرکشی سے میں واقف ہوں، لیکن عذاب، اس وقت بھی تم میرے عذاب میں ہو، تمہاری زندگی میں نے تنگ کر دی ہے، تم بدحال ہو، پریشان ہو، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم